السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک رجب المرجب۔ اسلامی تاریخ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ ابوبکر آپ کی کنیت ہے، نام عبداللہ، والد کا نام عثمان اور والدہ کا نام سلمہ تھا۔ آپ بچپن ہی سے نیک طبیعت اور سادہ مزاج انسان تھے۔ زمانے جاہلیت میں آپ نے نہ کبھی شراب پی اور نہ کبھی بتوں کی پوجا۔ عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری دوستی اور سچی محبت تھی۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی سعادت ان کو نصیب ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق اور زندگی بھر جان و مال سے ساتھ دیتے ہوئے اسلام کی تبلیغ میں مشغول رہے۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مشرکوں کی طرف سے پہنچائی جانے والی ہر قسم کی تکلیف کو برداشت کرتے رہے۔ اہم مشورے اور راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہی سے کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، پھر وہاں سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے ہر موقع پر اپنا مال خرچ کرتے رہے اور دین کی سر بلندی کے لیے پوری بہادری کے ساتھ تمام غزوات میں شرکت فرماتے رہے۔ اللہ کی قدرت۔ مشک اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے۔ اس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں۔ اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے جو دھیرے دھیرے ایک ڈلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالیٰ ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ ایک فرض کے بارے میں اسلام کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا، نماز ادا کرنا۔ تیسرا، زکوٰۃ دینا۔ چوتھا، حج کرنا۔ 5واں، رمضان کے روزے رکھنا۔ ایک سنت کے بارے میں سنت زندہ کرنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری کسی ایسی سنت کو زندہ کیا جو میرے بعد مٹ چکی تھی یعنی ختم ہو چکی تھی تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس سنت پر عمل کرنے والوں کو ملے گا، اور ان عمل کرنے والے لوگوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور جس نے ایسا طریقہ اختیار کیا جو اللہ اور اس کے نبی کو ناپسند ہے تو جتنے لوگ اس غلط طریقے پر چلیں گے ان تمام لوگوں کا گناہ اس کو ملے گا اور ان کے گناہ میں سے کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، نماز اشراق پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر مصلی پر بیٹھا رہے، مکروہ وقت گزر جانے کے بعد پھر 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھے اور ان دونوں نمازوں کے درمیان اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ بولے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک گناہ کے بارے میں سود کھانے اور کھلانے پر لعنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ گناہ میں سب برابر ہیں۔ دنیا کے بارے میں دنیا دار کا گھر اور مال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جو نا سمجھ ہے۔ آخرت کے بارے میں جنت کے زیورات۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور ان باغوں میں ان کو سونے سے بنے ہوئے کنگن اور موتی کے ہار پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا۔ طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ فائدہ جس طرح مرض اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اسی طرح مرض سے بچنے کی تدبیریں بھی اللہ ہی کی طرف سے وارد ہوتی ہیں، لہذا ان تدبیروں کو اختیار کرنا تقدیر کے خلاف نہیں ہے۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسا قرآن آ چکا ہے جو برے کاموں سے روکنے کے لیے نصیحت ہے اور دلوں کی بیماری کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائیں۔ اگر میرے کہنے میں کچھ خطا یا غلطی ہو گئی ہو تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میرے اصلاح فرما دیں، اور آپ اگر نئے ہوں تو میرے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔